نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین۔ عزیزان من، جدید نظام تعلیم و تہذیبی ضروریات کے عنوان سے سانول عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کسی بھی سماج کی تعمیر و ترقی میں تعلیم بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس سے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، اور شخصیت جوں نکھر کے سامنے آتی ہے ویسے ہی آپ کے تہذیب و تمدن و ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ منازل کو طے کرتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے اس موضوع کے لیے ہم نے اپنے مہمان مقرر جن کو زحمت دی ہے، شعبے کے حوالے سے وہ استاد ہیں اور ایک بہترین اسکالر ہیں، اور محمد دین جوہر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل حال رہیں گے۔ جناب محمد دین جوہر صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ساؤنڈ صاحب۔ میں بہت شکریہ سر، چاہوں گا خوش آمدید۔ صرف مجھے 5 سے 10 منٹ دے دیے جائیں تو بہت سر آپ لے لیجئے 5 سے 10 منٹ، اور اگر آپ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، اور اگر آپ صرف 5 سے 10 منٹ میں آئی نو چلیں، کہ بہت یہ تھوڑی سی شدت کم ہو جائے گی، پھر ہم انشاءاللہ صرف 10 منٹ میں نو پرابلم سر، آپ اپنا وقت لیجئے اور تھوڑا سا ریلیکس ہو لیں۔ 9:10 پہ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو شروع کریں۔ نو پرابلم ایٹ آل، آپ دیکھیے، اپنا وقت لیجئے، اور کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو جو ہے کنٹینیو کر لیں گے یہیں سے ہی۔ تو عزیزان من، ہمارے مہمان مقرر جناب محمد دین جوہر صاحب کسی طبیعت کے تھوڑا سا پرابلم ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا یہ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی، تو تھوڑا سا ان کو دشواری ہو رہی ہے سانس کی، اور اس میں تھوڑا سا کھانسی وغیرہ کے بھی سلسلہ چل رہا ہے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ جو ہے کنٹینیو کریں گے کہ یہاں سے جو ہے کسی بھی سماج میں افراد کی انفرادی و اجتماعی تعمیر و ترقی کا اندازہ سماج میں رائج نظام تعلیم سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ تعلیم کا مقصد انسان کو بحیثیت انسان متعارف کرانا ہے، اس کے کردار کی تشکیل، اعلیٰ اخلاقی اقدار کی ترویج، مادی اور روحانی آسودگی کا حصول، افراد میں انفرادی اور اجتماعی حوالے سے حقوق و فرائض کا ادراک پیدا کرنا، اور زندگی کا نصب العین متعین کرنا ہے۔ مگر آج جب ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں تو ہمیں اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں تعلیم کا مقصد اعلیٰ اخلاقی اقدار سے مزین انسان پیدا کرنا نہیں، بلکہ جذبات و احساسات سے عاری، مادہ پرستانہ روش سے مزین اخلاقی فساد بازی، فکری غلامانہ روش، زندگی میں نصب العین کا فقدان، اپنی اجارہ داری و تسلط کی روش، مروبیت و منافقت، طبقاتی فکر کا پرچار، اور اس کے ساتھ بے حسی و بے ہمیتی سے مزین ایسے مشینی کردار پیدا کرنا ہے جن کا طرز عمل ایک مشین سے بڑھ کر نہیں۔ مشینی انداز فکر اخلاقی انداز کو لا یعنی بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس تمام کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو بہت مشکل صورتحال ہے۔
ان تمام لوگ صرف اس حوالے سے سوچتے ہیں کہ ہمارا اس میں کتنا فائدہ ہوگا۔ وہ جو ایک اخلاقی حص ہے جو کسی سماج کی ضرورت ہے اور جس کے اوپر سماج کی عمارت قائم ہوتی ہے، وہ کہیں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ ہم سب کوشش میں ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا ہاتھ لگ جائے۔ ہم سب اپنے آپ کو عقل کل تصور کرتے ہیں۔ بحث برائے بحث، بحث برائے تحقیر، بحث برائے تضحیق، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مدعا نہیں ہے، اور یہ صورتحال ہمارے سماج میں بہت ہی زیادہ ہے۔ یعنی ہمارے اعلیٰ سے اعلیٰ اذہان جو ہیں وہ اس قدر غلامانہ روش کا شکار ہیں کہ ان کے نزدیک آزادانہ فکر کا نام انتہائی اعلیٰ سطح کی غلامانہ روش ہے۔ ان کے نزدیک کوئی دلیل ایک حوالے کی صورت میں ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے رویے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ اذہان کے دیکھیں یا ایک سطحی قسم کے سماجی کردار کو دیکھیں تو ان کے رویوں میں، ان کے فیصلوں میں آپ کو رتی برابر بھی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ فرق صرف اتنا محسوس ہوگا کہ جو اعلیٰ اذہان ہیں ان کی فکر آپ کو حوالوں سے مزین نظر آئے گی، اور جو سطحی کردار ہیں وہ بیچارے اپنے جو روزمرہ کے مشاہدے ہیں ان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے دوست جو ہیں محمد دین جوہر صاحب، یہ آج تشریف لائے تھے، لیکن کچھ طبیعت کی خرابی کے باعث وہ ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہو رہے۔ تو جیسے ہی ان کی تھوڑا سا طبیعت سنبھلے گی وہ حاضر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام سٹارٹ کریں گے۔ تو میری آپ دوستوں سے گزارش یہ ہوگی کہ آزادانہ فکر پیدا کریں اپنے اندر، اپنے سماج میں اس غلامانہ روش جو ایک آسیب کی طرح ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اب کسی بھی سطحی انسان کو دیکھیں تو وہ بہت جلد مرعوب ہو جاتا ہے۔ یہ مرعوبیت جو ہے یعنی انسان کی فکر کی قاتل ہے۔ مرعوب ہونا انسان کو آزادانہ سوچ پیدا نہیں کرتی۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ تھے محمد دین جوہر صاحب، تو آج ان کی طبیعت خراب ہے، تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا کہ ہم اپنے پروگرام کو مزید کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ محمد دین جوہر صاحب جو ہیں ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی، تو نہیں ماشاءاللہ وہ آ گئے ہیں، تو ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو محمد دین جوہر صاحب قبلہ، آپ تو سب سے پہلے تو اگر آپ کی طبیعت سنبھل گئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی طبیعت نہیں سنبھلی تو ہم اس کو پوسٹ پون کر لیتے ہیں، ہم کسی اور وقت کر لیں گے۔ اونچنی طبیعت میں ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ بالکل ٹھیک ہیں تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، یعنی پروگرام ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ ضرور۔ تو میں کنٹینیو کروں اس بات کو، تو آپ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک جو ہے نا ایک جدید تعلیم اور روایتی تعلیم، یعنی اس میں جو ایک فرق آ رہا ہے، جو تضاد آ رہا ہے، اس کو ذرا واضح کیجئے کہ یہ ہے کیا، یعنی جدید تعلیم کا مدعا کیا ہے، روایتی تعلیم میں کیا تھا، تو اس میں یہ تفریق کیسے پیدا ہوئی؟ جی بہت شکریہ سامع اویس صاحب، اور سب سے پہلے تو میں اپنے محترم سامعین سے، ناظرین سے اس امر پر معذرت کا خواستگار ہوں کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، لیکن اس کا سبب جیسا کہ سامع عباسی صاحب نے آپ کو گوش گزار کیا، مجھے کچھ بعض بات ہیلتھ کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے میں بر وقت حاضر نہیں ہو سکا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی مختصر مجلس میں اپنی گزارشات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک زیر بحث موضوع پر ایک تناظر بنانے کی کوشش کرنا، یا ہماری جو صورتحال، جس صورتحال سے خاص طور پر تاریخی اور تہذیبی صورتحال سے ہم دوچار ہیں، اس کی تفہیم کی کوشش کرنا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک جدید تعلیم کا مسئلہ ہے، اس میں مسلمانوں کی جو پیش رفت ہے وہ کسی نظری تفہیم یا کسی تخلیقی تاریخی عمل سے وابستہ نہیں ہے،
بلکہ وہ ایک طرح سے جب کوئی مغلوب تہذیبیں ہوتی ہیں تو ایک طرح سے ریس کے ذریعے سے ہم نے ادارے جو اس کی رسومیات اور اس کی ساخت جو ہے اس کو اپنے معاشرے میں منتقل کیا۔ وہ کہ ابتدائی طور پر ہماری تعلیم جو ہے وہ استعمار کے زیر سایہ جس ادارہ جاتی شکل میں سامنے آئی، وہ ہمارے جو استعماری آقا تھے انہوں نے ہمارے معاشرے میں اس کا آغاز کیا۔ یعنی بنیادی مقصد اس گفتگو کا کوئی ججمنٹ پاس کرنا نہیں ہے۔ اس چیز کو میں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ ججمنٹس کین ویٹ، کہ ہم ججمنٹ جو ہے وہ بعد میں بھی چیزوں پر دے سکتے ہیں۔ اول امر یہ ہوتا ہے کہ جو زیر بحث موضوع ہے، جو سامنے کی صورتحال ہے یا وہ تاریخی صورتحال جس میں ہم فرد اور معاشرے اور تہذیب کی حیثیت سے دوچار ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں جو روایتی اور جدید تعلیم ہے، اس کے فرق کو سمجھنے کے لیے میری جو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ بطور مسلمان ہماری کچھ ضروریات ہیں، کچھ تہذیبی ضروریات ہیں۔ تہذیبی ضروریات سے مراد یہ ہے کہ بطور فرد، بطور معاشرہ، بطور ایک سیاسی اجتماع ہماری کچھ ضروریات ہیں جو مستقل ضروریات ہیں، یعنی مسلمان رہنا، مسلمان کے طور پر زندگی بسر کرنا اور مسلمان کے طور پر مرنا اور اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہماری فرد سے لے کر تہذیب تک کی مستقل ضروریات ہیں، جن پر جو نان نیگوشیبل ہے۔ یعنی ہم ان ضروریات پر، یعنی اپنے مسلمان ہونے پر نہ تو کوئی معذرت کریں گے، کسی کے سامنے ہم معذرت کرنے کے روادار نہیں ہیں، اور نہ ہم اس کی کوئی جواز سازی کریں گے۔ یہ زندگی میں رہنے کے لیے ہمارا ایک بنیادی موقف ہے جس پر ہم فرد سے لے کر تہذیب تک کھڑے ہیں، اور بطور مسلمان ہماری کچھ مستقل ضروریات ہیں جو زمان و مکان کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی۔ اب اس میں بنیادی سوال جو تعلیم سے ہمیں مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم ہمیں مسلمان رہنے، بطور مسلمان اپنی زندگی گزارنے اور بطور مسلمان اللہ کے حضور پیش ہونے کی ہمیں کیا وسائل فراہم کرتی ہے۔ تو تعلیم سے ہماری یہ جو مستقل ضروریات ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں جدید تعلیم کے یا روایتی تعلیم کے نام سے جو بھی اس وقت چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پاتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہماری تعلیم سے کچھ ضروریات ہیں جو زمانی ہیں، جو عارضی ہیں، وقت کے ساتھ تبدیل ہونے والی ہیں۔ جو آج ضرورت ہے کل نہیں ہے، اگر کل تھی تو پھر پرسوں نہیں ہے، یا گزرے ہوئے کل میں وہ ضرورت تھی تو عین ممکن ہے کہ آنے والے کل میں پھر وہی ایک ضرورت پیدا ہو جائے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ تعلیم سے ہماری جو ضروریات ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک مستقل ضروریات ہیں، ایک عارضی، وقتی اور زمانی ضروریات ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ ان دونوں ضروریات سے صرف نظر کرنا جو ہے وہ ہماری انفرادی، سماجی اور تہذیبی زندگی کے لیے نہایت مہلک ثابت ہوا ہے، اور اس وقت بھی ہم اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ اور بطور مسلمان جو ہمارا بنیادی تہذیبی مسئلہ ہے، میں اپنی بات کو مختصر کر کے ختم کر رہا ہوں، کہ ہمارا جو بنیادی تہذیبی مسئلہ یہ ہے کہ وہ تاریخ جو ہمیں درپیش ہے، وہ عہد جس کا ہمیں سامنا ہے، وہ عہد جس فکر اور جس عمل میں ظاہر ہوا ہے، یعنی یہ جدید عہد جو ہے وہ جن افکار کے ساتھ دنیا میں جس نے غلبہ حاصل کیا ہے اور جو اعمال و افعال اس نے تاریخ میں جاری کر دیے ہیں، وہ دونوں چیزیں بطور مسلمان ہماری تفہیم سے باہر ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ جب تک ہم اس دنیا پر اپنے شعور کو غالب نہیں کرتے، شعور کا غلبہ یہ ہے کہ میں اس دنیا کو اپنی شرائط پر سمجھنے کے قابل ہو جاؤں، اس وقت تک میں بطور مسلمان، جیسے اقبال نے فرمایا کہ گزر صحت میں ممکن نہیں بے چوب کلیم، تو میں مسلمان رہتے ہوئے چوب کلیم کے بغیر اس عہد سے اپنے ایمان کو سلامت لے جانے کی استعداد سے بتدریج محروم ہوتا جا رہا ہوں۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف لوٹنا ہے۔ جیسے سر آپ نے فرمایا کہ بحیثیت مسلمان